دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے ہرن کے متعلق کچھ دلچسپ معلومات شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم ہرن کا آپ سے ایک مشہور واقعہ بھی شیئر کریں گے، اس لیے دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو جیسے کہ ہرن ایک مشہور جانور ہے اور اس کی خاص صفت یہ ہے کہ اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے اور یہ تمام جانوروں کی نسبت زیادہ چوکنا رہتا ہے اور یہ فرار ہونے میں بھی تمام جانوروں سے بہت آگے ہے۔ اس کی عقل مندی یہ ہے کہ جب یہ اپنی خوابگاہ میں داخل ہونا چاہتی ہے تو پشت کی طرف سے جاتی ہے، یعنی الٹے پاؤں اندر داخل ہوتی ہے اور اپنی آنکھیں سامنے کر کے دیکھتی ہے کسی کوئی ایسا جانور تو نہیں دیکھ رہا جو اس کا یا اس کے بچوں کا طالب ہے۔ اگر ہرن کو معلوم ہو جائے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو پھر یہ ہرگز اندر نہیں جاتی۔ دوستو ہرن مختلف قسم کے ہوتے ہیں لیکن ان کی 3 اقسام بہت مشہور ہیں۔ ایک ہرن جو بالکل سفید رنگ کا ہوتا ہے اور یہ ریتیلے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس قسم کے ہرنوں کو ہرن کے مینڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے جسم پر بہت گوشت اور چربی ہوتی ہے۔ ہرن کی دوسری قسم ایسی ہے جس کا رنگ سرخ اور گردن چھوٹی ہوتی ہے۔ اس قسم کا ہرن تمام ہرنوں سے دوڑنے میں بہت کمزور ہوتا ہے۔ یہ ہرن زمین کے سخت مقامات پر اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ ہرن کی جو تیسری قسم ہے، اس قسم کی ہرنوں کی ٹانگیں اور گردن لمبی ہوتی ہے اور پیٹ بہت سفید ہوتا ہے اور ہنزل ان ہرنوں کی پسندیدہ غذا ہے۔ ہنزل ایک پھل کا نام ہے اور ہرن اسے بہت شوق سے کھاتا ہے۔ پھر ہرن سمندر کا کھانا پانی پی کر بہت لطف حاصل کرتا ہے۔ نیز ہرن سبزی خور جانور ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پتوں اور سبزیوں کو کھاتا ہے۔ مادہ ہرن سال میں ایک دفعہ بچہ پیدا کرتی ہے۔ عام طور پر ان پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد 1 یا 2 ہوتی ہے۔ بچے کی پیدائش کا سارا عمل 160 سے 200 دن تک ہوتا ہے۔ شروع میں یہ اپنے بچے کو چھپا کر رکھتی ہے تاکہ کوئی درندہ اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ مذکور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اتر کر زمین کی طرف تشریف لائے تھے تو جنگل کے تمام جانور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام پیش کرنے لگے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اسلام کا جواب دیا اور ان کی ضرورت کے مطابق ان کو دعائیں دی، اور آپ کے پاس ہرنوں کا ایک ریوڑ آیا۔ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ آپ کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے اللہ پاک نے ان میں مشک جیسی قیمتی چیز پیدا کر دی، اور جب دوسرے ہرنوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ تمہارے اندر قیمتی چیز کہاں سے آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کی تو انہوں نے ہمارے لیے دعا فرمائی اور ہماری پشت پر ہاتھ پھیرا، جس کی برکت سے یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو گئی۔ یہ تمام بات سن کر تمام ہرن حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی اور ان کی پشت پر بھی اپنا ہاتھ یعنی دست مبارک پھیرا، لیکن ان میں مشک جیسی کوئی چیز پیدا نہ ہوئی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے واپس جا کر کہا کہ جو کام تم نے کیا وہی ہم نے بھی کیا، لیکن ہم نے اپنے آپ میں وہ چیز نہیں دیکھی جو تم نے حاصل کی ہے۔ اور پھر ان ہرنوں سے کہا گیا کہ تمہارا عمل مشک جیسی چیز کے حصول کے لیے تھا، لیکن تمہارے بھائی یعنی دوسرے ہرنوں کو یہ چیز اس لیے عطا ہوئی ہے کیونکہ ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان ہرنوں میں اور ان کی نسل میں مشک جیسی چیز کو پیدا کر دیا، اور یہ قیامت تک اس مشک سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اور اب بات کرتے ہیں ہرن کے کچھ طبعی فوائد کی۔ مختلف قسم کے حکیموں نے ہرن کے طبعی فوائد لکھے ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اگر ہرن کے سینگ کو چھیل کر اس کی دھونی کسی مکان میں دی جائے تو وہاں موجود تمام زہریلے جانور بھاگ جائیں گے۔ اگر ہرن کی زبان کو سائے میں سکھا کر کسی زبان دراز عورت کو کھلا دی جائے تو اس کی زبان درازی ختم ہو جائے گی۔ ہرن کی مشک آنکھوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں کافی زیادہ خوشبو ہوتی ہے اور اس کا استعمال انسانوں کے لیے مفید ہے۔ اگر ہرن کی کھال کو پیس کر بچے کے کھانے میں ملا دیا جائے تو جو بچہ اس کھانے کو کھائے گا وہ ہونہار، ذہین اور لائق ہوگا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا جس نے ایک ہرن کا شکار کر کے اسے ہیمے کے ستون کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ اس ہرن نے کہا کہ میں نے 2 بچوں کو جنم دیا ہے، آپ میرے لیے ان سے اجازت طلب کریں اور میں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو تاکہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر تمہارے پاس واپس آ سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب، ہمارے پاس اس ہرن کا ضامن کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کا ضامن ہوں۔ ان لوگوں نے ہرن کو چھوڑ دیا اور وہ گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس لوٹ آئی۔ تو انہوں نے دوبارہ اس ہرن کو باندھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ مجھے اس ہرن کو فروخت کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ دے دیتے ہیں اور آپ لے لیجئے۔ یہ کہہ کر انہوں نے رسی کھول دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرن کو آزاد کر دیا، اور حضرت زید بن ارقم کی روایت میں ہے کہ آپ نے جب ہرن کو آزاد کیا
تو میں نے اسے جنگل میں کلمہ پڑھتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور بے شک دوستو ہمارے نبی کریم دو جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، میں اور میرے اہل و عیال آقا کریم پر قربان۔ اور دوستو بے شک رحم دلی ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، اور جو معاف کر دے گا اسے یقیناً معاف کر دیا جائے گا۔ دوستو یہ جانور دیکھنے میں بہت معصوم سا ہے، پتوں اور چھوٹے موٹے پودوں کو کھانا اس کی پسندیدہ خوراک ہے۔ دوستو یہ نہایت ہی خوبصورت جانور ہے، اور دوڑ میں اس کا کوئی جانور بھی ثانی نہیں۔ یہ ہر وقت چکنا رہتا ہے اور اسی سوچ میں رہتا ہے کہ یہ کہیں شکار نہ ہو جائے۔ آپ نے اکثر اس کے اور شیر کے دوران کافی دوڑ کو دیکھا ہوگا۔ یہ تیز رفتار ہونے کی وجہ سے بہت دفعہ شیر سے آگے نکل جاتا ہے، لیکن اس کی ایک کمزوری ہے جو اسے لقمہ اجل بنا دیتی ہے، اور اس کی کمزوری یہ ہے کہ یہ تیز دوڑتے ہوئے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا ہے۔ اسی وجہ سے شیر اس کا شکار کر لیتا ہے۔ اس کی باریک باریک ٹانگیں سے دوڑنے میں بہت مدد دیتی ہیں، اور ان پتلی پتلی ٹانگوں سے اونچی اونچی چھلانگ لگا سکتا ہے۔ کسی بھی جانور کا اسے پکڑنا کافی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی رفتار تمام جانوروں سے تیز ہوتی ہے۔ یہ معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ کافی بزدل بھی ہے۔ یہ جب دور سے شیر کو آتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تو یہ دور سے دوڑ لگانی شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک جھنڈ میں اکٹھے رہتے ہیں، لیکن ان میں اور شیر میں فرق یہ ہے کہ شیر مل کر شکار کرتے ہیں اور اسے مل کر کھاتے ہیں اور اپنے گروپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ خوراک کو کھانا اکٹھے پسند کرتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے کی حفاظت بالکل نہیں کر سکتے، اور جب ان پر حملہ ہوتا ہے تو یہ ایک دوسرے کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے موت کا پیغام ان کے لیے آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ اپنے بچوں اور خاندان سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی ان کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ ان کے پاس شیر جیسے نکیلے دانت اور پنجے نہیں جسے یہ شیروں کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن اکثر اوقات ایسے واقعات دیکھے گئے ہیں جن میں ان کے بچے تکلیف میں ہو تو یہ خود کی قربانی دے دیتے ہیں۔ اور دوستو والدین ہوتے ہیں، چاہے وہ انسان کے ہو یا جانور کے، ہر مخلوق اپنے بچوں کے لیے تڑپ رکھتی ہے۔ ہرن خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا گوشت بھی کافی لذیذ ہوتا ہے، لیکن اس کے شکار پر پابندی لگائی گئی ہے، کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ اس کی تعداد کافی کم ہو گئی ہے۔ اگر کوئی اس کا شکار کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اسے سخت جرمانہ اور جیل کی ہوا بھی کھانی پڑتی ہے۔ ویسے تو یہ عام علاقوں اور جنگلات میں نہیں پائے جاتے، یہ دور دراز کے پہاڑی جنگلات میں پائے جاتے ہیں، جہاں انسانوں کا جانا کافی مشکل ہے، کیونکہ وہاں دوسرے جانور بھی کافی تعداد میں موجود ہوتے ہیں جو کہ کسی چیز کو نہیں چھوڑتے، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی جانور۔ اگر آپ ان کا شکار کرنا چاہتے ہیں تو آپ شوق سے جا سکتے ہیں، لیکن شکار کرنے سے پہلے آپ یہ سوچ لینا کہ ان کا شکار کرنے سے پہلے آپ خود شکار نہ ہو جائیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس ود شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔